بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه اجمعین اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2168 ہے اور آج سورۃ الطلاق کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 8، 9 اور 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَأَيٍّ اور کتنی ہی من قریۃ بستیاں ہیں، عدد سرکشی کی انہوں نے، عن امر ربہا اپنے رب کے حکم سے، وہ رسولی اور اس کے رسولوں کے، فحاسبناہا تو ہم نے حساب لیا ان سے، حسابا شدیدا سخت حساب، وعذبنا اور ہم نے عذاب دیا انہیں، عذابا نکرا ہولناک عذاب، فذاقت چنانچہ انہوں نے چکھا، وبال امرہا وبال اپنے کام کا، وکان عاقبت امرہا اور تھا انجام ان کے کام کا، خسرا خسارہ ہی. اعد اللہ اللہ نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، عذابا شدیدا دردناک عذاب. فاتقوا اللہ پس تم اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل مندو، الذین جو آمنوا ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ تحقیق نازل کیا ہے اللہ نے، الیکم تمہاری طرف، ذکرا ذکر. ترجمہ یوں ہے، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب اور انہیں سزا دی، ایسی بری سزا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی. چنانچہ انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کے اعمال کا آخری انجام نقصان ہی نقصان ہوا، اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. لہذا اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ نے تمہارے پاس ایک سراپا نصیحت بھیجی ہے. ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، اتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سخت حساب لیا. دوسری بات، انہیں سزا دی، ایسی بڑی سزا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی. تیسری بات، ان لوگوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا. چوتھی بات، ان کے اعمال کا آخری انجام نقصان ہی نقصان ہوا. پانچویں بات، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. چھٹی بات، اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو. ساتویں بات، اس نے تمہارے پاس ایک سراپا نصیحت بھیجی ہے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احکام بیان کر دیے، طلاق سے متعلق، عدت سے متعلق، دودھ پلانے سے متعلق، سکنا سے متعلق، نفقے سے متعلق، کہ کس طرح ازدواجی زندگی گزارنی چاہیے، اور ازدواجی زندگی خوشگوار اگر نہ ہو اور حالات بگڑ جائیں تو پھر آخر کیا کرنا چاہیے، اور اگر طلاق دینا ہو تو کیسے دیا جائے، اس کے بعد کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. جو شخص ان احکامات کو نہ مانے، جو شخص ان کے احکامات کو نہ مانے اور اپنی مرضی سے کام لے تو وہ اللہ کی محبت سے محروم رہے گا. ان آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے پروردگار اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی اور ان کاموں کے کرنے سے انکار کر دیا جن کے کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا. لہذا ان کی اس نافرمانی اور روگردانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں سخت سزائیں دی، ایسی سخت سزائیں کہ جن سزاؤں کو ان لوگوں نے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں تھا. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہاں پر فحاسبناہا حسابا شدیدہ سے آخرت کا عذاب مراد ہے کہ وہاں پر ان کا حساب بہت سخت ہوگا، اور عذبناہا عذابا نکرا سے مراد دنیاوی عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھوک، پیاس، قحط
قتل کیے جانا، زمین میں دھس جانا، صورتوں کا جانوروں کی شکل میں بدل جانا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عذابوں میں مبتلا کیا. یہ ایسی سزائیں اور عذاب تھے جو ان سے پہلے کسی اور کو نہیں دیے گئے. اس طرح انہیں ان کے کیے کا مزہ چکھایا گیا اور آخرت میں مزید چکھایا جائے گا. اور یہ جو آخرت کا انجام ہے وہ تو انہیں بہت نقصان پہنچانے والا ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دیے جانے والے عذاب سے بھی کہیں زیادہ سخت عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. ان میں جو عقل مند ہوگا ان حالات کو دیکھ کر اور ان سزاؤں کے بارے میں جان کر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی عقل مندوں کو سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والے عقل مند لوگو، تم نے ایمان لا کر اپنی عقل مندی کا ثبوت تو دیا، تم اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو، اس سے کہ تم نے اس کی نافرمانی کرنے کا انجام دیکھ لیا ہے تو تم اس اللہ سے جس نے یہ سزائیں تیار کی ہیں اور جن سزاؤں کے بارے میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے آگاہ کیا ہے اس سلسلے میں اپنے انجام سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.